کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے، درخواست جو ہے، اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو انڈرمائن نہیں سمجھنا چاہیے. ایسا بہتر نہیں ہوتا کہ وہ پیش ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں تھا؟ میں آپ کو ایمانداری سے یہ کہوں کہ ہماری یہ توقع تھی کہ اس دفعہ وہ ضرور جائیں گے وہاں. اچھا. چونکہ دیکھیں نا، آپ دو چیزوں کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتے، وہ آ نہیں سکتے کیونکہ ان کی زندگی کو بہت خطرہ ہے، اور دوسری طرف ایک پبلک ریلی میں وہ موجود ہیں. اچھا. تو یہ دو چیزوں کو ساتھ نہیں، خطرہ کیا تھا کہ اگر میں پیش ہوں گا تو وہاں سے گرفتاری ہو جائے گی؟ خطرہ کیا تھا؟ میرے خیال سے ان کا اصل خدشہ تو یہی تھا کہ مجھے گرفتار کریں گے، لیکن انہوں نے جواز یہ دیا ہے کہ یہ میں ولنریبل ہو جاؤں گا، میرے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، مجھے مارنے والے کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ انہوں نے جواز پیش کیا جو کہ عدالت نے نہیں مانا. ہاں، کیونکہ اگر آپ ریلی نکال لہٰذا اس کے نتیجے میں فوری طور پر جو ہم نے پھرتیاں دیکھی ہیں اسلام آباد پولیس کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر مانگا اتھارٹیز سے، جو انہیں مل گیا، اور ہیلی کاپٹر پر پولیس کی ایک جو ٹیم ہے وہ انہیں گرفتار کرنے لاہور پہنچ چکی ہے. اچھا. اب وہ ریلی میں تو پکڑنے کی کوشش میرا نہیں خیال کہ کامیاب ہونے دیں گے، ورکر ان کے گھر میں آپ پچھلی دفعہ بھی داخل نہیں ہوئے تھے، اس دفعہ بھی داخل نہیں ہو سکتے. تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ گرفتاری جس کے بارے میں خود عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ بھی اب سمجھتے ہیں کہ ہونے والی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، نامینیشنز تک تو ہو گئی ہیں کہ کون ان کے بعد پارٹی چلائے گا. اور ایک ہم نے عجیب و غریب تماشا یہ دیکھا کہ ہوتا یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے پارٹی کا، وہ اناؤنس کرتا ہے کہ میرے بعد فلاں آدمی دیکھے گا، لیکن یہاں جس نے دیکھنا ہے وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ جناب مجھے انہوں نے منتخب کر لیا ہے، میں پارٹی کے امور چلاؤں گا جب عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کوارٹرز میں بھی ان کی گرفتاری کو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے. اسی لیے تو خان صاحب نے خود بھی کہا نا کہ پلان بی ریڈی ہے اگر آپ مجھے پکڑتے ہیں تو. امیدواروں میں کون کون ہے نا؟ دیکھیے، امیدواروں میں جس نے خود سے اعلان کیا ہے وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. دوسرے جو نیچرل ایسپرنٹس ہو سکتے ہیں ان میں ایک فواد چودھری صاحب ہیں، دوسرے اسد عمر صاحب ہیں. پرویز خٹک صاحب کا نام ویسے تو بہت سارے لوگوں کے نام اس میں لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو ایسپرنٹس ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پارٹی ان کے حصے میں آئے. بخاری صاحب، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب گرفتار ہوں، تو کیونکہ وہ ان کی گرفتاری کے بغیر نہیں آ سکتی نا. میں آپ کو ایمانداری سے عرض کروں، اگر آپ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہی ہے تو میں آپ کو ری کال کر کے بتاتا کہ کہاں کہاں یہ خواہش موجود رہی ہے کہ خان صاحب سے جان چھڑائیں اور پارٹی پہ قبضہ کریں. یہ نام بڑے بڑے ہیں، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. یہ وقت بھی نہیں ہے اس بات کے کرنے کا اس وقت، لیکن خواہش مند بہت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن ان خواہش مندوں کو تھوڑا سا ادراک ہے اس چیز کا کہ اگر مطلب پی ٹی آئی سے آپ خان صاحب کی اپنی نکالنے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے پیچھے نا، کچھ ہے ہی نہیں. یہ بات نہ تو کبھی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو سمجھ آئی، نہ بے نظیر کی پارٹی کو سمجھ آئی، نہ میاں نواز شریف کی پارٹی کو سمجھ آئی، اور نہ ہی عمران خان کی پارٹی کو سمجھ آ رہی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ملک میں ایک رواج ہے کہ پارٹیز پرسنالٹی کلٹ پہ چلتی ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ نام اگر آپ نکال دیں تو پیچھے کچھ نہیں بچتا. آج بھی یہ کیس تو بہت آبویس ایگزامپل ہے اس کی. آج بھی دیکھیے، جس طرف سے بھی آواز اٹھے گی وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ بینک جو ہے نون لیگ کا وہ نواز شریف کا ہے. صحیح ہے. اسی طرح سے جتنا ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا وہ سارا عمران خان کا ہے، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ منظر کب بدلے گا یہ تو ابھی ہم اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے تو پنجاب اسمبلی سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا. ہاں، یہ ان کی بہت پرانی خواہش ہے. اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے یعنی پروونشل اسمبلی کا، پنجاب اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا اور قومی اسمبلی کا بھی الیکشن لڑا تھا، اور وہ سلمان نعیم صاحب سے پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہار گئے تھے. یہ ریکارڈ کے لیے میں بتا رہا ہوں. اور وہ کہتے تھے کہ مجھے ہروایا گیا ہے، وہ کہتے تھے کہ مجھے پارٹی نے ہروایا. انہوں نے الزام بھی پی ٹی آئی پہ رکھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ چیف منسٹر بن جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو چنا. ابھی حال ہی میں جو بیٹا ان کا الیکٹ ہوا ہے تو ان کا خیال یہ تھا کہ جو چیف منسٹری جو ہے یہ بجائے اس کے کہ پرویز الہی صاحب کو جائے، یہ ان کے بیٹے کو یہاں کا چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا. اب پھر وہ ایک بار کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب پہ قبضہ کرنے کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر. لیکن پنجاب کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا نا کہ پارٹی کو سنبھالنے کے لیے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، تو پنجاب کے لیے بھی بہت کینڈیڈیٹس ہیں. بہت خوفناک صورتحال ہے. دیکھیے، جیسا میں نے کہا کہ الیکشنیئرنگ جب شروع ہوگی تو مریم نواز کافی نہیں ہے نون لیگ کے لیے ٹو ری گین اٹس لاسٹ گلوری. اچھا، میں یہی سوال پوچھنے والی تھی. اس کے لیے نواز شریف کا ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ بالکل نظر نہیں آ رہا کہ وہ آ رہے ہیں. اچھا، وہ دو صورتوں میں آئیں گے. وہ دو صورتوں میں آئیں گے. ایک تو یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، سلمان شہباز صاحب کی طرف سے ان کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، کورٹ ان کو راستہ دے. ٹھیک ہے.
یہ ابھی ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور دوسرا یہ ٹھیک ہے کہ پنجاب کے الیکشن ہو جائیں اور پنجاب میں حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی بن جائے. لیکن ان کے بغیر یہ پاسبل ہے؟ ان کے آئے بغیر آپ کو لگتا ہے؟ کریکٹ, اور ویری وکٹری پہ کریکٹ, کتنا فرق پڑے گا؟ ایبسلیوٹلی پرفیکٹ کوسچن. یس, ووٹ بینک کو اگر ریوائیو کرانا ہے جو کہ لاسٹ ہے, ہاں لاسٹ ہے. کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے وہاں بھی نون لیگ کی کارکردگی کو بہت اعلیٰ نہیں تھی. میں کہتا ہوں 20 میں سے اپنی ہی 15 سیٹیں وہ جیت گئے, لیکن میجورٹی سیٹ لے گئے وہ. خان صاحب 7 جگہ سے کھڑے ہوئے, 8 جگہ سے 7 جگہ سے جیت گئے. یہ تو سب کچھ ہوا ہے نا. تو یہ اس لیے ہوا ہے کہ ایروڈ ہوا ہے پی ایم ایل این کا ووٹ بینک. وہ واپس آئے گا میاں صاحب کے ذریعے, اور کسی کے ذریعے نہیں آ سکتا. تو پھر ہم نے حمزہ شہباز شریف کو ٹرائی کر لیا, شہباز شریف صاحب ٹرائی ہو چکے, مریم نواز پہلے بھی ٹرائی ہو چکی, وہ کراؤڈ پلر ہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کے جلسے ناکام نہیں قرار دیے جا سکتے. لیکن جس واپسی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کا گڑھ ہے پنجاب, اور یہاں سے 80% 90% سیٹس وہ لے جائیں گے, وہ میاں صاحب کے آئے بغیر نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. نہیں تو بخاری صاحب پھر یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ مطلب ان کو کچھ سوچنا چاہیے نا اس حوالے سے. اگر تو یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے تب جب یہاں پہ ہماری حکومت بنے گی, جب وہ آئیں گے نہیں, حکومت ہی نہیں بنے گی, تو پھر یہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ سارا ڈائلیما جو ہے یہ ان کے سامنے ہے. اچھا, یہ منظرنامہ بالکل ان کے سامنے واضح ہے. خود نواز شریف صاحب کو بھی پتا ہے کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا, جو یہ بت بنا ہوا ہے, یا جو آپ کہہ لیں ایک دو ہیکل پرسنالٹی بنی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ موسٹ پاپولر لیڈر ہیں, اس کو چیلنج کرنے کے لیے میاں صاحب کا یہاں ہونا ضروری ہے. وہ نہیں آئیں گے تو مار کھائیں گے. ایک بات تو یہ ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ بھی ایک گلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو الیکشنیئرنگ کرنے نہیں دی جا رہی. بالکل, وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ انہوں نے ریلی نکالنی شروع کی, وہ عدلیہ بچاؤ ریلی تھی, لیکن انہوں نے اس کو اپنی الیکشن ریلی قرار دے دیا. اس کے اوپر دفعہ 44 لگ گئی تھی, آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں نکل سکی. وہ عدالت جا رہے ہیں اس کے خلاف. کریکٹ, عدالت جانے کا رائٹ ان کے پاس ہے. لیکن دیکھیں, اگر ہم اس کو الیکشن ریلی کہیں گے تو جو الیکشن شیڈول آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اس میں الیکشنیئرنگ شروع ہوگی 6 اپریل سے. اچھا, 30 اپریل کو الیکشن ہے نا, تو 6 اپریل سے باقاعدہ سیاسی پارٹیاں الیکشن کیمپین چلائیں گی. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال خان صاحب بادشاہ ہیں, وہ اس کو بھی قرار دے رہے ہیں کہ ان کی الیکشن ریلی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمیں الیکشن نہیں, ان کا تو یہ ماننا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو اجازت جو ہے وہ پوری دی جا رہی ہے, اور ہماری دفعہ 144 آپ لگا دیتے ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ روکا جا رہا ہے مختلف حربے استعمال کر کے. یہ الزام ہے. اس کا تھوڑا سا اجازت دیجیے مجھے ایکسپلین کرنے کی. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد 51 جلسے کیے ہیں. حکومت تو ان کی نہیں تھی. بہت دیر سے. میں تو ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ خان صاحب تو بہت عرصہ پہلے سے انتخابی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اور حکومت ان کی نہیں تھی. اگر فیڈرل ایجنسیز روکنا چاہتی تو روک سکتا تھا. صحیح. تو کھلی چھٹی دی کہ جتنے بڑے بڑے جلسے, وہ بڑے خوفناک جلسے تھے, اتنے لوگ آئے جو پاکستان کی ہسٹری کا ریکارڈ بنے, وہ اجازت کسی نے دی تھی نا. صحیح. تو یہ کہنا کہ الیکشنیئرنگ نہیں کرنے دی جا رہی ہے ان کو, یہ میرے خیال سے تھوڑی. اچھا, یہ تو مجھے بتائیں بخاری صاحب, یہ جو پلان جس کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں وہ بڑے پکے ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا, مجھے تب تک رکھا, اور بلوچستان کی جیل میں رکھا جائے گا, یہ بھی ان کے پاس انفارمیشن ہے. پھر وہ کہتے ہیں تب تک رکھا جائے گا جب تک پنجاب میں انتخابات کا انعقاد نہیں ہو جاتا. تو یہ جو پورا یہ حکمت عملی اور یہ پورا پلان وہ بیان کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا حقیقت؟ میں دو حوالوں سے اس کو دیکھیں گے ہم. ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کریں گے اور مجھے بلوچستان لے جائیں گے, وہاں مجھے مچھ جیل میں رکھیں گے. میرا نہیں خیال کہ ایسا کرنا ممکن ہے, اور نہ ہی ایسا کرنے کا رسک لیا جائے گا. اچھا. لیکن دوسری طرف رسک لینے سے کیا مراد ہے آپ کو لگتا ہے؟ حکومت مشکلات تو پیدا نہیں کرنی ہے نا. ایک طرف وہ اکنامک فرنٹ پہ لڑ رہی ہیں, وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں, دوسری طرف سے یہ شروع ہو جائے کہ ہر شہر میں ہنگامے شروع ہو جائیں. اور دوسرا بخاری صاحب, پولیٹیکلی آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو ہی فائدہ ہوگا اگر گرفتاری ہو جاتی؟ پاکستان کا ایک خاص ایک مائنڈ سیٹ ہے پولیٹکس کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ یا لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا, یہ مس نومر ہے, غلط ہے یہ. اچھا. جب اسٹیٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے پر آ جائے تو 2 دن انہوں نے نہیں نکلنے دیا نا زمان پاک سے, ان کو آپ کے سامنے ہے نا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرفتاری ان کی ہو سکتی ہے, لیکن ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جا سکتا جس کی خان صاحب خود بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ گرفتاری کا فائدہ میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ پرسنلی آئی فیل کہ مجھے لگتا ہے کہ گرفتاری کا فائدہ شاید خان صاحب کو زیادہ ہو. اگر تو حکومت یہ فیصلہ کر لے گی کہ ہم نے ان کو اس کے قد سے بھی بڑا ہیرو بنانا ہے تو ان کو گرفتار کر لینا چاہیے. یہی تو. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, یہ آپ کی اسسمنٹ بالکل ٹھیک ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ اصغر خان کے حوالے سے بھٹو صاحب کا ایٹیچیوڈ یہ تھا کہ جس دن میں نے اس کو گرفتار کر لیا یہ لیڈر بن جائے گا. ہاں لہٰذا انہوں نے پورے اپنے 7-8 سال کے دور حکومت میں کبھی ان کو گرفتار نہیں کیا. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, 2 باتیں اور کرنی بہت ضروری ہیں. ایک تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر سے اور انٹیریئر منسٹر سے جان کا خطرہ ہے. یہ بھی کہا انہوں نے. دیکھیے کوئی بھی حکومت, چاہے پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, انٹیریئر منسٹر چاہے شیخ رشید صاحب ہوں چاہے یہ ہوں, اتنا بڑا پلان کسی ایک ٹاورنگ پولیٹیکل پرسنالٹی کو ایلیمینیٹ کر سکیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کون کرتے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے, اس کہانی کو کسی اور دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر شہباز شریف میں اور رانا ثناء اللہ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ عمران خان جیسے قداور شخص کو ایلیمینیٹ کر لیں. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ بھی ان کا جو ہے وہ درست نہیں ہے. ایک اور بتا لیں اس سے پہلے کہ ایک اور بات کر دیں تاکہ یہ مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب میرا عدالتوں میں پیش ہونا ضروری کیوں ہے؟ اگر میرے پر حملہ کرنے والے بندے کی ویڈیو کانفرنسنگ کے تحت ایویڈنس ہو سکتی ہے تو میرے میں کیا خرابی ہے؟ یہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ بھی تقاضا کر رہی ہے. میرے خیال سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے ان کی اس خواہش کی تکمیل ہو جائے گی. الٹیمیٹلی عدالتیں ان کو یہ مارجن دینے پر آمادہ ہو جائیں گی. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں خبر دے رہا ہوں یا جو بھی اس کو سمجھ لیں. صحیح, یہ اس میں سے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بخاری صاحب ان کا کوئی حتمی نتیجہ, کوئی انجام جو ہے وہ نکلے. یہ قوم ایک چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے, حالانکہ اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہماری ٹینشن کی ضرورت ہے اور ہماری پرائورٹی کے اوپر ہونی چاہیے. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.